بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں محمد صہیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ مسجد طارق روڈ کو شہید کرنے کے احکامات چیف جسٹس صاحب نے جاری کیے ہیں اور انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی دکھ کا مقام ہے ہر مسلمان کے لیے۔ یہ شوق کا یعنی ایک طرح سے بہت بری خبر ہے کہ پاکستان جیسے اسلام کے نام پر بنے ملک میں ایک مسجد کو شہید کرنے کی عدالتی احکامات جو ہے نا وہ جاری ہوئے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ ایک پارک کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی جو پارک کی جگہ ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اور اس جگہ پر دوبارہ پارک کو جو ہے نا وہ سیٹ کیا جائے گا اور مسجد کو شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چیف جسٹس صاحب نے یہ جو حکم جاری کیا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں کہ یہ جو ہے نا یہ یکدم سے جاری نہیں ہوا یہ حکم، بلکہ یہ باز گشت جو ہے نا تقریباً 2 مہینے پہلے سے یہ باز گشت چل رہی تھی اس طارق روڈ کے مسجد کے حوالے سے بھی، اور کچھ آس پاس کے جو پارک، اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہل پارک کے بنگلو وغیرہ کی جو کیسز تھے وہ پینڈنگ میں تھے، اور یہ ابھی جو ہے نا اس کا آرڈر آیا ڈیمولیشن کا۔ ناظرین، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس مسجد کے شہید کرنے کے آرڈر جاری ہوتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، لیکن ہم تب کیوں جاگتے ہیں جب ایک پانی ہمارے سر سے ایک طرح سے گزر چکا ہوتا ہے، اور پھر ہم جا کے احتجاج کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے نا روڈوں کو بند کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، جبکہ اس سے پہلے ناظرین یہ جو آرڈر جاری ہوا یہ تقریباً 2 مہینے پہلے اس کیس کو ہیئرنگ کے لیے سیٹ کیا گیا، اور پھر اس کے جو نتیجے میں جب ہماری طرف سے وکلاء فورم کا جو ہے نا وہ مضبوط ایک طرح سے کردار نہیں تھا، وہاں پہ مضبوط دلائل نہیں دیے گئے، وہاں پہ چیف جسٹس کو قائل نہیں کیا گیا، ہماری ٹیم کی وہاں موجودگی نہیں تھی، تو یک طرفہ طور پر یہ جو ہیئرنگ ہے، یہ جو NOCs ہیں، جیسا کہ آپ کو باری ٹاور کے سلسلے میں یاد ہوگا ناظرین کہ باری ٹاور کی وکالت کے لیے خاتون نے جو ہے نا وہ کیا سے کیا نہیں کیا، اس نے 3 وکالت نامے پیش کیے کہ میں جو ہے نا بحریہ کی بھی لڑوں گی اور پتہ نہیں کس کس کی لڑوں گی، اور پھر چیف جسٹس نے ناراضگی کا اظہار کیا، تب جا کے اس وکیل صاحبہ نے پھر وہ باری ٹاور کی وکالت کا جو ہے نا وہ پیش کیا، اور اس پر چیف جسٹس نے ان کو اجازت دی۔ تو ناظرین، میرا چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ ہمیں اس وقت چکنا رہنا چاہیے جب اس کیس کی ہیئرنگ ہونی تھی، اس کیس کو سیٹ کیا گیا تھا، چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا گیا تھا، اس وقت ہمیں جاگنا چاہیے۔ ہماری ماشاءاللہ سے وکلاء برادری میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کام کے لیے کار خیر سمجھ کے اس کو سنتے، اس کو آگے جو ہے نا وہ وکالت کرتے اس کی، تاکہ یہ نوبت نہ آتی۔ اب جب کہ یہ جو کیس ہے وہ اپنے ایک انتہا کو پہنچ چکا، اور چیف جسٹس صاحب کو یک طرفہ طور پر مس گائیڈ کر کے ایک طرح سے، کیونکہ بعد میں ایسی چیزیں اب نکل رہی ہیں کہ اس کی باقاعدہ NOCs جاری کی گئی ہیں، اور یہ رفاہی پلاٹ تھا، اور پھر عوام کے رد عمل کو بھی اگر ہم دیکھیں جو کہ مختلف ویڈیوز کی صورت میں آ رہا ہے، اور اینڈ میں آپ کو ایک اور بھی وہ اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو میسج ٹی وی کی وہ اسی اسکرین پہ آپ کو شیئر کی جائے گی، تو عوام کا جو رد عمل ہے وہ بھی مسجد کے حق میں آ رہا ہے، اور جو NOCs جاری ہوئی ہے وہ بھی مسجد کے حق میں آ رہی ہیں، اور جو بل جاری ہوئے ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب کو اس حد تک مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ مسجد والے بل نہیں دیتے، اور چیف جسٹس صاحب کو اس حد تک مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا ناجائز قبضے کی زمینوں پر یہ قبضے کر کے مساجد بناتے ہیں، حالانکہ یہ اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ NOCs جاری کی گئی ہیں اس مسجد کی، باقاعدہ جو ہے نا اس مسجد کے حوالے سے سارے قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے آگے آپ کو جا کے مل جائے گی، لیکن ہماری یہ کمزوری ہے ناظرین کہ ہم اس بات پر، یعنی ہم اس فورم پر مضبوط دلائل نہیں دے سکے، ہم نے اپنی تیاری نہیں کی، ہم نے غفلت دکھائی،
جس کے ہم آج نتائج بھگت رہے ہیں اور دنیا کو بہت برا میسیج جا رہا ہے. اور یعنی اس میں اگر چیف جسٹس صاحب کو اگر اس کیس کے حوالے سے اس کے سامنے ظاہر سی بات ہے فائل رکھی جاتی ہے اور چیف جسٹس صاحب پھر اس کے مطابق اس فائل کو دیکھ کے پھر وہ آرڈر جاری کرتے ہیں، تو اس فائل کو بنانے میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو یعنی اس سے پہلے ہم کر لیتے، اس تک پہنچ جاتے، اس چیف جسٹس صاحب کو قائل کرتے، وہاں پہ عدالت کو جو ہے نا وہ کرتے، تو انشاءاللہ معاملہ مختلف ہو سکتا تھا. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا اور یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. یہ پوری ڈاکومنٹری ہے جو مدینہ مسجد کے حوالے سے، اور اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. ایک وقت تھا جب بھارت میں بابری مسجد کی شہادت پر پاکستان کی جانب سے حکومتی اور سفارتی سطح پر مذمتی بیانات دیے جاتے تھے اور اسے متشدد اور فاشسٹ حکومت اور عدلیہ کی ملی بھگت قرار دیا جاتا تھا. لیکن پھر دو قومی نظریے اور کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے مساجد کو غیر قانونی قرار دے کر گرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کا عروج پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جب صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی درجن سے زائد مساجد کو غیر قانونی قرار دے کر گرا دیا گیا، اور ان میں سے کچھ ایسی مساجد بھی تھیں جو پاکستان بننے سے پہلے سے موجود تھیں، جس کے رد عمل میں لال مسجد سے ایک تحریک کا آغاز ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک نے خون کی چادر اوڑھ لی. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور ملک کے طول و عرض میں کسی نہ کسی وجہ کو بنیاد بنا کر مساجد کو گرایا جاتا رہا. لیکن اب جو واقعہ سامنے آیا ہے وہ اپنی نوعیت کا منفرد، حیرت انگیز اور قابل افسوس واقعہ ہے. جب 28 دسمبر 2021 کو سپریم کورٹ کی جانب سے طارق روڈ کراچی میں واقع 25 سال پرانی کئی منزلوں پر مشتمل مدینہ مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر گرانے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد ملک میں غم و غصے اور تشویش کی لہر دوڑ گئی. یہ مسجد راتوں رات نہیں بن گئی، بلکہ اسے بنے ہوئے 25 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور اسے متعلقہ تمام اداروں کی منظوری اور NOC کے بعد ہی تعمیر کیا گیا ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں. مسجد کمیٹی کے مطابق مدینہ مسجد کی زمین PEHCS کی ملکیت تھی، جسے 1994 میں باقاعدہ تعمیر جدید کا NOC لے کر حاصل کیا گیا اور حکومت سندھ کے محکمہ KBC جو اب SBC کہلاتا ہے سے نقشہ پاس کروایا گیا. لیکن سپریم کورٹ نے مسجد کمیٹی کو بغیر سنے اس کے انہدام کا آرڈر جاری کر دیا، جس سے ملک میں اضطراب کی سی کیفیت ہے. اس سلسلے میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق افراد کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ مسجد کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے احکامات واپس لے. اسی سلسلے میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے ایک بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ طارق روڈ کی مدینہ مسجد کو شہید کر کے پارک بنانے کا حکم قطعی طور پر بلا جواز ہے. یہ مسجد تقریباً 25 سال سے قائم اور نمازیوں سے آباد چلی آتی ہے. ایسی مسجد کو سرسری طور پر اہل محلہ کو سنے بغیر صرف تکنیکی وجہ سے ڈھانے کا حکم ناقابل فہم ہے. عدالت خود اس پر فوری طور پر نظر ثانی کرے. جنرل سیکرٹری وفاق المدارس عربیہ پاکستان مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے طارق روڈ کی مدینہ مسجد کو شہید کرنے کے معاملے کو تشویشناک اور بلا جواز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ مسجد کے معاملے میں پوری قوم میں اضطراب اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. اس معاملے کو فی الفور حل کیا جائے. مولانا جلندری نے کہا کہ پلازوں، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اہل اقتدار کے محلات کو اگر ریگولائز کیا جا سکتا ہے تو مسجد کو کیوں نہیں. انہوں نے سپریم کورٹ سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی اور کہا کہ اسلام کے نام اور کلمہ طیبہ کے نعرے پر بننے والی مملکت خداداد میں مساجد کے بارے میں اس قسم کا ماحول بننا افسوسناک ہے، جس کا فی الفور خاتمہ کیا جائے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا راشد محمود سومرو نے عدلیہ کی جانب سے مسجد کو گرانے کے حکم کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں واضح کہنا چاہتا ہوں، مسجد لاوارث نہیں. طارق روڈ ہو یا الفتح مسجد ہو، مدینہ مسجد ہو، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ان مساجد کی چوکیداری کرے گی.
جبکہ جمعیت علماء اسلام کراچی کے رہنما مفتی عثمان نے مدینہ مسجد کا دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ 41 سال اس مسجد کو ہو رہے ہیں. یہ ابتدا میں اس طریقے سے بنی، اس کے لیے کاغذی کارروائی تمام اداروں سے، دفاتر سے، اس سب کچھ مکمل کر کے اس کے بعد پھر جو ہے ظاہر ہے کہ اس پوش علاقے میں اس طرح کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ راتوں رات قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، یا کوئی ابھی آیا ہے کہ پاکستان ایک دن میں بن گیا ہے. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق غنی نے مدینہ مسجد کے معاملے میں کہا کہ سپریم کورٹ نے مسجد گرانے کے مسئلے کو جس طرح مختصراً لیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کتنی آسانی سے لکھ دیا کہ مسلم جورس پروڈنس کی روح سے بھی یہ غلط ہے. کم از کم مسلم جورس پروڈنس کے کسی ماہر کو ایک دفعہ سن ہی لیتے مائی لارڈز. اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی محمد زبیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ مسجد طارق روڈ کم از کم 40 سال سے آباد ہے، وہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس مسجد کی انتظامیہ کا کہنا یہ کہ ان کے پاس لیز شدہ تمام تر ڈاکومنٹس اور کاغذات موجود ہیں. لیز کے کاغذات موجود ہیں، قانونی پیپر موجود ہیں، کاغذات موجود ہیں، بجلی گیس کے بل وہاں پر آ رہے ہیں. ریاست ایک عرصہ دراز تک اس کو دیکھتی رہی ہے. تو اب ہم ایسی صورتحال میں یہ کہتے ہیں جب عدالت کوئی حکم دے تو برائے کرم ان تمام پہلوؤں کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے. جبکہ معروف اسکالر مفتی عدنان کاکاخیل نے مدینہ مسجد کے معاملے پر ٹویٹ کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مدینہ مسجد طارق روڈ میں ہزاروں نمازی اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں. دہائیوں سے قائم مسجد باقاعدہ نقشہ منظور کروا کر بنی ہے. یوں یخلخت اس کو ڈھا دینے کا حکم بلا جواز اور ناجائز ہے. کسی اسلامی ملک میں حکومت کی اولین ذمہ داری اقامت صلاۃ ہے، نہ کہ انہدام مساجد. عوام کو مشتعل نہ کیا جائے.